ہے اور اس میں جو ہے وہ فقہی اور شرعی مسائل کو جمع کیا گیا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ نماز کے پہلے رکن یعنی قیام کا بیان، نماز کا پہلا رکن قیام ہے، اس کے حوالے سے جو سوال جواب ہے وہ ان کو جمع کیا ہے۔ سوال، قیام سے کیا مراد ہے؟ جواب، قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، اور کھڑے ہونے سے ایسا سیدھا کھڑا ہونا مراد ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچ سکے، اس کو کہتے ہیں قیام، کہ آپ بالکل ایسے سیدھے کھڑے ہو گئے کہ آپ یوں اگر کریں تو آپ کا ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچے، یہ قیام ہے۔ اگر آپ یوں جھک کے کھڑے ہیں آپ کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے تو وہ قیام نہیں کہلائے گا۔ تو دیکھو کتنی پتہ کی بات کر دی ہے کہ قیام کی ڈیفینیشن کر دی، اس کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ قیام کس کو کہتے ہیں، کہ آپ سیدھے ایسے کھڑے ہو جائیں کہ اگر کھڑے کھڑے آپ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچانا چاہیں آپ کے ہاتھ گھٹنے تک نہ پہنچے بلکہ آپ کے ران پہ رہ جائے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل شرعی طور پہ قیام صحیح کر رہے ہیں۔ یہ بتائیں۔ سوال، قیام کس قدر اور کس نماز میں فرض ہے؟ جواب، فرض اور واجب نمازوں میں اتنا کھڑا ہونا فرض ہے جس میں بقدر فرض قرات پڑھی جا سکے، بقدر فرض قرات پڑھی جا سکے، یعنی جتنی قرات فرض ہوتی ہے اتنی قرات پڑھی جا سکے، اتنی دیر تک جو ہے وہ قیام کے اندر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ قدر فرض کتنی ہے وہ پہلے گزر چکا ہے، یہ تین آیتیں جو ہے وہ قرآن کریم کی سورہ کوثر جتنی، یا یہ کہ ایک لمبی آیت جو ہو جو تین آیتوں کے برابر ہو، اتنا جو ہے وہ پڑھنا قرآن کریم کی فرض ہے۔ لہذا اتنے پڑھنے تک جتنا ٹائم ہے یہ مقدار جو ہے وہ قیام کی ہوتی ہے۔ سوال، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب، بیماری یا زخم یا دشمن کے خوف یا ایسے کسی قوی عذر کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر فرض اور واجب نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ فرض اور واجب نماز ہے بیٹھ کے پڑھنا، کہ فرض اور واجب اس لیے کہا کہ فرض اور واجب نماز میں قیام بھی ضروری ہے، قیام کرے۔ ہاں نفل نماز آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض اور واجب نماز کو کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر قوی عذر پیش آ گیا، زخم ہے یا انسان کی جو ہے وہ کمر میں درد ہے یا اور کوئی ایسا عذر ہے کہ بیٹھ نہیں سکتا، تو پھر کھڑے ہو کے جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر جو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ سوال، نفل نماز میں قیام کا کیا حکم ہے؟ جواب، نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے، نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے، بلا عذر بھی بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا جائز ہے۔ نفل نماز اگر بیٹھ کے بلا عذر آپ پڑھیں تو وہ پڑھنا جائز ہے، لیکن بلا عذر بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ اب زور کی مثلا 2 سنت کے بعد 2 نفل ہے، وہ اگر آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو بغیر عذر کے پڑھ رہے ہیں تو وہ صحیح جائز ہو جائے گا، منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ ثواب آپ کو آدھا ملے گا۔ اسی طریقے سے اور نمازوں میں جہاں جہاں نوافل ہیں کہ بیٹھ کے اگر پڑھا تو فرمایا کہ اس میں ثواب آدھا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ پڑھنا جائز۔ اب آگے عنوان ہے نماز کے دوسرے رکن یعنی قرات کا بیان۔ سوال، قرات سے کیا مراد ہے؟ جواب، قرات قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں، یعنی قرات جو قرآن مجید پڑھنے کو کہا جاتا ہے، آپ قرآن مجید اب تلاوت کرتے، یہ ہے قرات۔ اچھا، یہ لفظ قرات ہے، قرت نہیں ہے۔ یہ عام لوگ جو ہے گفتگو قرت بولتے ہیں، مطلب ابھی جو ہے وہ قرت فرمائیں گے قاری مقبول صاحب، اب وہ مسجدوں کے صدر ہوتے ہیں، سیکٹری ہوتے ہیں، وہ اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں قاری مقبول صاحب قرت فرمائیں گے، قاری صاحب بڑی سی قرت فرمائی، تو قرت کا معنی ہوتا ہے ہلاکت۔ یہ قرت کہنا جائز نہیں، قرات لفظ قرات، تو قرت نہ کہیں، اس کی اصلاح کریں، یہ عام لوگ سارے قرت بولتے ہیں۔ سوال، نماز میں کتنا قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے؟ جواب، کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض، ایک آیت پڑھنا فرض اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب۔ ایک آیت پڑھنا فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور نماز وتر اور سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ یہ جو ہے نماز میں قرآن کریم پڑھنے کی مقدار متعین کر دی ہے کہ کم از کم ایک آیت جو پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اسے نماز وتر میں، سنت میں اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا یا بڑی آیت پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی ایک آیت ہے لیکن اتنی بڑی ہے، کئی آیتوں کو محیط ہے، تو آیت الکرسی اکیلی پڑھ لی، ایک ہی آیت ہے وہ ہو گیا۔
اسی طریقے سے یا چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں، انا اعطیناک کل کوثر جتنی سورت پڑھ لی 3 آیتیں، تو فرمایا کہ یہ اتنا پڑھنا واجب ہے۔ سوال، کیا سورہ فاتحہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے؟ سورہ فاتحہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے؟ جواب، فرض نماز کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی، خواہ وہ فرض نماز ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ تو دیکھو صرف فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں جو وہ کے علاوہ جو ہے ہر نماز کی جو ہے اس میں آپ سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے گا۔ اچھا، اب یہ بات یاد رکھیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک امام بن کے نماز پڑھنا، ایک مقتدی بن کے نماز پڑھنا، اور ایک اکیلے میں نماز پڑھنا، منفرد بن کے نماز پڑھنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی الگ الگ کیفیت کو متعین کیا ہے۔ اگر امام کا بن کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا آپ پر واجب ہے، امام سورہ فاتحہ پڑھے گا لازمی۔ اب پیچھے والا آدمی مقتدی بن کے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کیا کرے؟ تو مقتدی پڑھ کے جو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس کے لیے نبی نے ہدایت دے دی کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، کہ جو یہ ایسا ہو کہ جس کا امام ہے اور وہ مقتدی بن کے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی جو قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے، لہٰذا یہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی۔ قرآن کریم میں بھی یہ حکم ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کی طرف توجہ کرو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے۔ لہٰذا امام جب قرات کر رہا ہے، بھلے وہ سری قرات کر رہا ہے، آہستہ کر رہا ہے، بھلے جہری اونچی کر رہا ہے، آپ نے اللہ اکبر کر کے بس پیچھے ہاتھ باندھ لینے ہیں، امام جو وہ آگے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور سورت ملا رہا ہے۔ یہ مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور دوسری کیفیت ہوتی ہے منفرد اکیلے نماز پڑھنے کی، تو اکیلے منفرد جب نماز پڑھیں گے تو آپ فاتحہ پڑھیں گے، تو گویا کہ امام اور منفرد ان دونوں کے لیے حکم ہے کہ آپ کو فاتحہ ہر ایک میں پڑھنا ہے، لیکن مقتدی کر کے آپ تابع ہو کر نماز جب پڑھیں گے تو حکم بدل گیا، اس کے لیے الگ ہدایت دے دی گئی کہ آپ مقتدی بن کے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ سوال، اگر کسی کو ایک آیت بھی یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ کیا کرے؟ جواب، سبحان اللہ یا الحمدللہ بجائے قرات کے پڑھ لے۔ کہ اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا پیچھے کھڑا ہو کے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھتا رہے تو یہ قرات کی جگہ پڑھ لے، اور جلد سے جلد اس پر قرآن مجید سیکھنا اور یاد کرنا فرض ہے۔ نئے نئے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو آپ سبحان اللہ یاد کرا دیں کہ آپ سبحان اللہ کر کے قیام کریں، پھر رکوع میں چلے جائیں، اور اسی طرح الحمدللہ کر کے آپ جو قرآن کی جگہ پڑھتے رہیں، لیکن جب جلد از جلد آپ کسی قاری حافظ قرآن سیکھیں۔ قرات فرض کی مقدار یاد کر لینا فرض اور واجب کی مقدار واجب ہے، اور نہ سیکھنے میں سخت گناہ گار ہوگا۔ یعنی قرات جو فرض کتنی؟ ایک آیت جو وہ یاد کر لینا فرض، یاد ہو اتنی آیت تو یاد فوراً کر لے، اور واجب کی مقدار یعنی 3 آیتیں پڑھنا، تو گویا کہ یہ ایک بڑی آیت جو 3 کے برابر تو واجب ہے، اتنی مقدار واجب ہے، اور نہ سیکھنے میں سخت گناہ گار ہوگا۔ اب اگر کوئی نہیں سیکھتا اور الحمدللہ یا سبحان اللہ پہ ساری زندگی گزار رہا ہے تو وہ گناہ گار ہو رہا ہے، اس کو چاہیے کہ قرآن سیکھنے کی کوشش کرے۔ سوال، قرآن مجید کس کس نماز میں زور سے پڑھنا چاہیے؟ جواب، امام پر واجب ہے کہ نماز مغرب نمبر 2 اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، نماز مغرب اور عشاء کی 2 رکعتوں میں، اور فجر اور جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح اور وتر کی نمازوں میں آواز سے پڑھے۔ اس میں جہری قرات کی جائے گی، یعنی اونچی بلند آواز سے بالجہر پڑھا جائے گا، یہ حقیقت یاد رکھیں۔ سوال، کن نمازوں میں قرات آہستہ کرنی چاہیے؟ جواب، نماز ظہر اور نماز عصر میں امام و منفرد سب کو، اور نماز وتر میں منفرد کو قرات آہستہ کرنی چاہیے۔ نماز وتر میں منفرد کو قرات آہستہ کرنی چاہیے، تو گویا کہ یہ مقام ہے جس میں آہستہ قرات ہوگی۔ سوال، زور سے پڑھنے کی کیا مقدار ہے؟ کتنا زور سے پڑھے؟ جواب، زور سے پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز پاس والے شخص کے کان میں پہنچ سکے۔ اب اتنی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ پاس والے کو آپ کی آواز پہنچے، یہ اس کو جہری کہتے ہیں، ادنا درجہ جہری کا ہے۔ اور آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ یہ کہ اپنی آواز اپنے کان میں پہنچ سکے۔ اب آہستہ جو پڑھ رہے ہیں، آہستہ ایسا پڑھیں کہ آپ خود سن رہے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔
بعض لوگ بالکل ہی منہ بند کے گھر کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں آپ جی میں پڑھ رہا ہوں، اندر پڑھ رہے ہو باہر پڑھیں بھائی، کیونکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے، دل میں پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے تو منہ بند کر کے آپ کھڑے ٹھیک ہے، لیکن یہ اکیلے پڑھ رہے ہیں اس میں منہ بند کر کے کھڑے، نماز بھی ان کی ہو گئی نہیں، ایسے نہیں ہوگی۔ تو ان کو جو ہے زبان سے پڑھنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے، لیکن ایسی آہستہ کہ خود تو سنیں۔ سوال، جن نمازوں میں آواز سے قرات کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب، انہیں جہری نمازیں کہتے ہیں، جو وہ اونچی پڑھی جاتی ہے وہ جہری نمازیں کہلاتی ہیں، کیونکہ جہر کے معنی زور سے پڑھنے کے ہیں، جہر کا معنی زور سے پڑھنا، اس لیے ان نمازوں کو جہری نمازیں کہتے ہیں۔ مطلب فجر کی نماز جہری ہے، عشاء کی نماز جہری ہے، مغرب کی نماز جہری نماز ہے۔ جواب، سوال، جن نمازوں میں آہستہ قرات کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب، انہیں سری نمازیں کہتے ہیں، وہ سری کہلاتی ہیں، سر میں نہیں راز، سری آہستہ، کیونکہ سر کے معنی آہستہ پڑھنے کے ہیں تو سری نمازیں کہلاتی ہیں۔ عصر کی نماز، زور کی نماز، یہ سری نماز ہے، تو سری نماز جس میں قرات آہستہ ہوتی ہے۔ سوال، اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ نہ کہے صرف خیال میں پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ ابھی جو میں نے بات کہی تو خیال سے پڑھ رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھ رہا، تو جب صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہ ہوگی بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ خیال کو دوڑا رہا ہے تو زبان سے پڑھ نہیں رہا، اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کے تیسرے رکن یا رکوع اور چوتھے رکن یا سجدے کا بیان۔ سوال، رکوع کی ادنا مقدار کیا ہے؟ جواب، رکوع کی ادنا مقدار اس قدر جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو یہ رکوع کی ادنا مقدار ہے۔ سوال، رکوع کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جواب، اس قدر جھکنا کہ سر اور کمر برابر ہو جائے، سر اور کمر برابر ہو جائے اور ہاتھ پسلیوں سے جدا رہے، یہ ہاتھ جو یہ پسلیوں سے جدا، یوں نہیں کرنا، جدا رہے، اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنے پکڑ لیے۔ یاد رکھیں یہ مردوں کے لیے طریقہ ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کا طریقہ آگے آئے گا۔ عورتوں کا جو طریقہ رکوع کا، کیونکہ عورت کے وجود میں سطر کا لحاظ رکھا گیا ہے، لہذا رکوع میں وہ اتنا نہ جھکے جیسے مرد اپنی کمر کو سر کو برابر کرتا ہے، تو اس کے جو ہے کہ سطر کے خلاف، اس کے پردے اور حیا کے خلاف ہے، لہذا وہ اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ میں گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اتنا جھکے، اور وہاں بھی اس کو پکڑے نہیں، ایسے وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لے، بس اتنا کافی ہے اس کے لیے، اس کے اتنا جھکنا ضروری نہیں، اور یہ ہاتھوں کو بھی اتنا کھولنے ضروری نہیں، بس وہ اپنے آپ کو جتنا سمیٹ کے کرے گی اور پھر اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث میں عورتوں کی نماز کا طریقہ زیادہ سطر کے لحاظ سے بتلایا گیا ہے۔ اس کا جھکنا کہ سر اور کمر برابر رہے اور ہاتھ پسلیوں سے جدا رہے اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے۔ سوال، اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر کمر جھک جائے یا کوئی اتنا کبڑا ہو کہ رکوع کی شکل ہو جائے تو رکوع کس طرح کرے؟ وہ بیچارہ اتنا کبڑا ہو گیا کہ رکوع ہو چکا ہے، وہ رکوع میں رہتا ہے بیچارہ، وہ کیا کرے؟ وہ جیسے کسی منچلے نے کہا تھا کہ بڑے میاں چلے جا رہے تھے، بالکل کمان بنے ہوئے تھے، تو کسی منچلے لڑکے نے کہا کہ انکل یہ آپ نے کمان کتنے کے لیے ہے؟ وہ جو کمان بالکل کمان بن گئی کمر کہ یہ کمان آپ نے کتنے کے لیے ہے؟ تو بڑے میاں بھی تو بڑے میاں تھی، زندگی گزاری ہے، کہتے کہ بال سفید نہیں کیے دھوپ میں، تجربے کی، تو مسکرا کے فرمایا بیٹا میری عمر کو پہنچو گے تو مفت میں مل جائے گی، میری عمر کو پہنچو گے مفت میں مل جائے گی۔ تو حقیقت یہ ان کپڑوں پہ کیا ہنسنا کہ زندگی میں کیا ہونے والا ہمیں کچھ پتہ نہیں، آج جوانی کا ناز انسان دکھاتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی یہ عافیت حفاظت کرے۔ اس نے فرمایا تو کبڑا ایک رکوع کی شکل بن چکا، آپ کے وہ رکوع کیسے کرے گا؟ تو جواب، سر سے اشارہ کر لے، وہ رکوع میں جھکا ہوا ہاتھ باندھے ہوئے قیام میں ہے تو رکوع کے ٹائم سر کا اشارہ کرے تھوڑا سا، بس وہ اس کا رکوع ہو گیا، سر سے اشارہ کر لے، یعنی سر کو ذرا جھکا دینے سے اس کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ اتنا اہم مسئلہ پتہ چلا، پتہ کتنے کبڑوں کو پتہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، اور نیچے جھکتے ہوں گے تو اور جھکے ویسے گر جائے گا۔ اس لیے بھائی یہ دیکھو کتنی پتہ کی بات ہے کہ یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے مسئلے انسان کے عام زندگی کے۔ سوال، سجدے سے کیا مراد ہے؟ جواب، زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں، پیشانی زمین پہ رکھتے اس کو سجدہ کہتے ہیں۔
سوال، اگر صرف ناک یا پیشانی پر سجدہ کرے تو سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ آپ جب سجدہ کرتے ہیں پیشانی کے ساتھ ناک بھی تو رکھا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اگر صرف ناک رکھ دیا سجدہ ہوا یا نہیں، صرف پیشانی رکھ دی سجدہ ہوا یا نہیں؟ جواب، اگر کسی عذر سے ایسا کرے تو جائز ہے، کسی عذر سے ایسا کرے تو جائز ہے، بلا عذر صرف پیشانی پر سجدہ کیا تو سجدہ تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے۔ اب ماتھے پہ زخم ہے، اب رکھا نہیں جاتا سر، تو لہٰذا سے ناک رکھ کے اٹھ گئے تو یہ عذر کی وجہ سے کیا تو سجدہ ہو گیا، لیکن بلا عذر آپ نے صرف پیشانی لگائی ناک نہیں لگائی، اس وقت میں سجدہ تو ہو جائے گا لیکن مکروہ۔ اور بلا عذر سے ناک پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر عذر کوئی نہیں ہے، اب ناک سے ناک لگا دی، یا ناک اتنی لمبی ہے کہ ناک ہی لگی سر لگ ہی نہیں رہا، سر لگانے کے لیے مزید اور جھکنا پڑتا ہے، تو ناک پہ اکتفا کر کے کھڑا ہو گیا تو سجدہ نہیں ہوا بھائی، کیوں سجدہ پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں، ناک رکھنے کو سجدہ نہیں کہتے، اس لیے فرمایا۔ سوال، ہر رکعت میں ایک سجدہ فرض ہے یا دونوں؟ دو سجدے ہیں نا، اب ایک فرض ہے یا دو؟ جواب، دونوں سجدے فرض ہیں۔ اب ایک سجدہ کر کے آپ اٹھ گئے اور دوسرا سجدہ نہیں کیا تو فرض آپ کا مکمل نہیں ہوا۔ سوال، اگر پیشانی اور ناک دونوں پر زخم ہو تو کیا کرے؟ جواب، سجدے کا اشارہ سر سے کر لینا ایسے شخص کے لیے کافی ہے۔ ناک پہ بھی زخم ہے، سر پہ بھی زخم ہے، کیا کریں؟ اس میں وہ سجدے کا اشارہ کر لے تو بس کافی ہے، اس کو سر لگانا زمین پہ ضروری نہیں ہے۔ سوال، پہلے سجدے کے بعد کس قدر ٹھہر کر دوسرا سجدہ کرے؟ یعنی پہلے سجدے دوسرے سجدے کے درمیان کتنا وقفہ ہو؟ جواب، اچھی طرح بیٹھ جائے پھر دوسرا سجدہ کرے۔ اب اللہ اکبر کر کے اٹھ گئے، اب آپ اچھی طرح بیٹھ گئے، کم از کم جو ہے وہ 3 سبحان اللہ کی مقدار ہی بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر اپنے دوسرے رکن میں یعنی اچھی طرح داخل ہو گئے، اب آپ دوسرے سجدے کریں۔ بنا حدیث میں آتا ہے دعا رب اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی، یہ والی دعا آتی ہے، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ سوال، پہلے سجدے کے بعد کس قدر ٹھہر کر دوسرا سجدہ